وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی عجیب سا ہے کہ کسی کو کسی کام کے لیے ایک بار دو بار ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اگر تیسری بار ریکویسٹ کیے تو کیا شرک ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جاہل لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک بار ریکویسٹ کیا، ہو سکتا ہے اس پر اس کو ذہول یا بھول ہو گیا ہو، دوسری بار کر کوئی اور سبب بن گیا ہو جس کی وجہ سے، تو تیسری بار اس سے ریکویسٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو کسی حق الہی میں شامل کرنے کا نام ہے۔ اب یہ آدمی زندہ ہے، زندہ آدمی سے ریکویسٹ کرنا، کوئی چیز طلب کرنا بالکل درست ہے۔ آدمی اپنے بھائی سے کوئی زندہ ہوتا ہے اور جب اس کے بس میں ہوتا ہے، اس کی استطاعت میں ہو، اسی طرح سے آدمی اپنی بیوی سے کوئی سامان مانگتا ہے، جو سامان بیوی کے پاس ہے، بیوی قریب ہے، بیوی سن رہی ہے، موجود بھی ہے، سن بھی رہی ہے اور سامان بھی دینے کی پوزیشن میں ہے، تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، 5 بار بھی آدمی مانگتا ہے۔ شرک اس صورت میں ہوتا ہے جب آدمی غیر موجود سے یاد رکھیے گا، غیر موجود سے، جیسے کوئی مکہ میں ہے اور مانگتا ہے کس سے؟ دربار والے سے۔ کس سے مانگتا ہے؟ دربار والے سے۔ حجویری کو پکارتا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ حجویری موجود نہیں ہے، اور حجویری کو پکارتا ہے تو اس لیے بھی شرک ہے کہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ حجویری کوئی چیز حجویری سے مانگتا ہے جس کی اس کو طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شرک کا ارتکاب ہوتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی موجود ہے، حاضر ہے، سن رہا ہے اور وہ کام کر سکتا ہے، تو اس کو 1 2 3 4 بار کہنے میں کون سی بات ہے؟ کہاں سے شرک آیا؟ جاہل جس کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ عربی زبان کا علم ہے، نہ عقیدے کا علم ہے، بس بک بک بولنے کی عادت پڑ چکی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت مشہور، فیمس، بڑا علامہ بن گیا۔ اب ایک مسئلہ ایک آدمی کئی دفعہ پوچھتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والے سے پوچھو۔ اب کتنے مرتبہ پوچھو؟ جب جب ضرورت ہو تب تب پوچھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ بعض لوگ ڈاکٹر اسرار کی بات سنتے ہیں، حالانکہ اسرار صاحب کو نہ عربی زبان آتی تھی اور نہ تفسیر تو دور کی بات ہے، ٹرانسلیشن بھی نہیں آتا تھا ان کو، قرآن کریم کا ٹرانسلیشن بھی ان کو نہیں آتا تھا۔ وہی کر سکتا ہے جس کو عربی زبان آئے۔ مثال کے طور پر انگلش آتی ہے، اب عربی بالکل نہ جانے کوئی اور بڑے مفسر،
یہی ظلم ہے. فی غیر محلہ، جس چیز کی اصل جگہ ہے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینے کا نام کیا ہے؟ ظلم ہے. تو یہ ظلم ہمارے ہاں بالکل عام ہے، کوئی برودر کے نام پر، تو کوئی انجینئر کے نام پر، تو کوئی ڈاکٹر کے نام پر، تو کوئی بڑا علامہ بنا ہوا ہے، بغیر عربی زبان جانے ہوئے علامہ بنا ہوا ہے، بغیر عربی زبان جانے ہوئے مفسر قرآن، مترجم قرآن بنا ہوا ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں.